بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افضل الاعمال امتی انتظار الفرج. صلوات بھیجیں محمد عزیزان شہید الشہداء ایام عزا ہے اور اسی سلسلے کی دوسری مجلس ہے. خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ان ایام میں اس عظیم حادثے کا، اس عظیم معرکے کا جو ہے وہ تذکرہ کریں اور خود اس سے ذکر حاصل کریں اور مقام اس رفت کی منزل پہ پہنچیں کہ جہاں ہمارے وقت کا امام ہمارا منتظر ہے. سید الشہداء علیہ السلام کا معرکہ وہ عظیم معرکہ ہے کہ جو قیامت تک کی انسانیت کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے. یہ زمانے کے حدود میں یا مکان کے حدود میں ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ قیامت تک، اور بلکہ نہ صرف اس عالم مادہ میں بلکہ ہر عالم کے اندر ابھی تک اور قیامت تک سید الشہداء کے اس معرکے سے فیض حاصل ہوتا رہے گا. جو بھی کمال تک پہنچنا چاہتا ہے ہر عالم میں، اسے سید الشہداء سے متصل ہونا پڑے گا. اس کی جو دلیل ہے وہ اس سے بڑی نہیں ہو سکتی کہ جس کے لیے خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. رسول خدا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے خود فرمایا کہ عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے: ان الحسین مصباح الہدی وسکینۃ النجات. گویا عرش اب کہاں ہے، عرش کتنے عرصے پہ محیط ہے، اور عرش ایک ایسا مقام ہے جو تمام عالم سے افضل ایک مقام ہے کہ اس سے بڑی اب جگہ اور کوئی ہے نہیں کہ جہاں سے کوئی چیز جو ہے وہ ہر عالم میں نفوذ کرے. اسی لیے ہر عالم میں جو بھی نجات چاہتا ہے اسے امام حسین علیہ السلام سے جڑنا پڑے گا. اس جڑنے کی شرائط ضرور ہیں، اس جڑنے تک پہنچنے کے لیے کچھ مقدمے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ مقدمات ہیں کہ جو انسان کو اس کے امام سے جوڑتے ہیں. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم ان مقدمات کو کس طرح طے کر رہے ہیں. میں بہرحال آج کے محدود وقت میں ایک حدیث کے ذیل میں چند نقاط آپ کی اذان حالی میں وہ بھی توفیق الہی ہوئی تو منتقل کروں گا کہ کس طرح ماہ محرم ہمیں یہ ایک آپشن دیتا ہے، ایک ہمیں چانس دیتا ہے ہر سال کہ ہم اس وادی میں وارد ہوں. یہ ہر سال جس طرح شب قدر کے اندر جس رات کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا، ہر سال ہم شب قدر کو ترک کرتے ہیں، ہر سال ہم شب قدر محنت کرتے ہیں. کیوں محنت کرتے ہیں؟ رات کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تاک راتوں کو کہ ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی رات ہوگی، سلامتی کی رات ہے. فجر تک نمازیں، عبادتیں، دعائیں، دن میں روزے الگ ہوتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ شاید وہ ایک مقام مل جائے جو شب قدر کا ہے.
اور کیا شب قدر ہر سال ایک جیسی ہوتی ہے؟ نہیں، وہ جو قرآن نازل ہوا تھا شب قدر میں، ایک تو وہ مصحف ہے جو کتاب کی صورت میں ہمیں ملا، ایک اس کی حقیقت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ ہر سال شب قدر میں اس حقیقت میں سے کچھ انوار ہر سال دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اور اس ہی کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ محنت کرتے ہیں۔ ایک عالم دین نے پورے سال راتوں کو، یعنی جتنی راتیں تھی سال کی، جاگ کر گزاری کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ شب قدر کی رات میں اور عام رات میں فرق کیا ہے، یعنی اس کو درک کریں۔ بہرحال ہم بھی اپنے حساب سے درک کرتے ہیں، ہم لوگ بھی بہرحال کاؤنٹنگ سے دعائے دوشن کبیر پڑھ لی، یہ پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، نوافل پڑھ لی، نفل پڑھ لی، ہماری تو کاؤنٹنگ ہی اور کیا ہے۔ ہم خدا کرے کہ اس مقام پہ پہنچے کہ ہم اس فیض الہی کو محسوس کر پڑے کہ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، کس کے اوپر؟ روح بھی نازل کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ اس حجت خدا پر نازل ہو رہی ہے۔ اس چیز کو جب انسان، کیونکہ ظاہر ہے وہ جہاں نازل ہو رہا ہے نہ میرے پہ ہو رہا ہے نہ کسی اور پہ ہو رہا ہے، وہ تو اس قلب پہ نازل ہو رہا ہے جو اس کو تحمل کرنے کی ظرفیت رکھتا ہے، اس حقیقت کو کہ جسے پروردگار نے قلب پیغمبر پہ نازل کیا۔ یہ جو ہر سال آتی ہیں اس طرح کی مقامات اور منزلیں، یہ بیسیکلی مقامات ہیں، یہ منزلیں ہیں۔ جیسے ثواب جو ہے وہ کیا ہے؟ لفظ تھوڑی ہے کہ بھئی یہ کام کریں تو آپ کو ثواب عطا ہوگا۔ وہ ثواب کیا ہے؟ ثواب مقام ہے جنت کا، یعنی جتنے آپ ثواب حاصل کریں گے مقامات آپ کو عطا ہو رہے ہیں بیسیکلی۔ وہ یہاں پر تو ظاہر ہے اس کو آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ تو جس مقام پہ آپ پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنے ثواب تھے اور کتنے عذاب تھے بیسیکلی، تو وہیں جا کے پتہ چلے گا۔ لفظوں کا معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو آتا ہے یہ انسان کے وجود کو اس کمال پہ لے کے جاتا ہے کہ جسے آپ لفظوں سے بیان نہیں کر سکتے، جسے آپ کے وجود کو محسوس کرنا پڑے گا۔ کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے 100 رکعتیں پڑھ لی تو مجھے وہ محسوس ہو گیا۔ خدا کی مرضی ہے، شاید 100 رکعتوں میں آپ کو دے دے، شاید ہو سکتا ہے کسی ایک رکعت میں آپ کو عطا کر دے۔ اب یہ تو اس کے اوپر ہے کہ آپ آ کس طرح رہے ہیں، آپ آمادہ کتنے ہیں، آپ تیار کتنے ہیں، آپ نے پہلے سے کوئی کام کیا یا نہیں کیا۔ اب آپ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کانٹے بوئیں اور امید یہ رکھیں کہ اس میں سے گندم نکلے گی تو کبھی بھی نہیں نکلے گی۔ اگر آپ نے رجب شعبان میں تیاری کی ہے تو پھر ماہ رمضان میں آپ نتیجے کے منتظر رہیں۔ رمضان میں سر پہ ٹوپی پہن لی اور پھر رمضان ہوگا تو پھر رمضان سے منتظر نہ رہیں آپ، آمادی ہے۔ اسی طرح محرم بھی ایک آمادگی مانگ رہا ہے، محرم بھی ایک تیاری مانگ رہا ہے، اور ہر سال ماہ محرم جب شروع ہوتا ہے تو اس عالم سے ایک دسترخوان کھلتا ہے، اور وہ جو سید الشہداء نے کام کیا ہے اس کی عنایات جو ہیں وہ عطا ہوتی ہیں۔ جو جتنا تیار ہو کے آتا ہے اس کو اتنا ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنے تیار ہو کے محرم میں آئے اور کتنا اپنے آپ کو تیار کیا، اور پھر اس تیاری کے بعد جو ایگزٹ پروڈکٹ ہے وہ کیا ہے، نکل کے کیا ملنے والا ہے، یہ آپ خود محسوس کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نے بھی ویسے کیا سب کرتے ہیں بہرحال کیونکہ انسان ہے، ظاہر ہے انسان گھرا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے۔ اگر کسی کو آپ روک کے پوچھیں تو کبھی بھی کوئی نہیں چاہے گا کہ میں برائی کرنا چاہتا ہوں یا میں اپنے آپ کو برباد، کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن گر گیا ہے زندگی کے اندر، نفس کے اندر، خواہشات کے اندر۔ اسی طرح سب کچھ اسی کا دنیاوی ہو گیا ہے، اندر سے چاہتا ہے لیکن پھنس گیا ہے، چاہے اس کی مجلس ہو، چاہے اس کی عزاداری ہو، اس کا دل تو یہی ہے کہ بہترین عزاداری ہو، بہترین مجلس ہو، لیکن وہ پھنس گیا ہے۔ کس پہ؟ میری گھر کی مجلس کیسی ہوگی، میرے گھر کا یہ کام کیسے ہوگا، میرا یہ کیسے ہوگا۔ ہر کوئی پھنسا ہوا ہے اس کے اندر، عالم بھی پھنسا ہوا ہے۔ میری مجلس میں رش کتنا ہوگا، میری مجلس میں کون سی واہ واہ کتنی ہوگی، وہ بھی پھنس گیا ہے، چاہتا نہیں ہے لیکن پھنس گیا ہے۔ یہ جو ہم پھنس گئے ہیں اس سے محروم ہو گئے ہیں، وہ جو عطا ہونا ہوتا ہے محرم میں، اور یہ ایسا عطا ہوا ہے کہ جسے انبیاء نے حاصل کیا ہے، انبیاء بھی اسی کے منتظر رہے۔
روایات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ امام رضا علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ امام رضا نے پہلی محرم کو، ابن شبیب جسے ہم روایت بہت سنتے ہیں امام سے، امام نے کہ پسر شبیب کو کہا کہ آج پہلی محرم ہے، تم روزے سے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں روزے سے ہوں۔ انہوں نے پھر اس میں کچھ نکات بیان کیے محرم کے لیے۔ ویسے بھی جب محرم آتا تھا تو ائمہ علیہ السلام اپنے اوپر حزن کو طاری کرتے تھے، سیاہ لباس پہن لیا کرتے تھے، اور اپنے طریقے سے بھی جن جن کے ادوار میں جیسے تھا مجلس کا اہتمام کرتے تھے، عزاداری کا، مرثیے کا، شعر پڑھنے کا، روزہ خوانی کا، یہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے اہتمام۔ امام نے حدیث بیان کی اور فرماتے ہیں کہ ماہ محرم جب آتا ہے تو اس کی پہلی چیز جو ہے وہ بکا ہے، گریہ ہے۔ یعنی محرم یعنی اس کاروان میں داخل ہونے کی شرط گریہ ہے کہ انسان گریہ کرے، اور یہی کہا کہ یہ جو گریہ ہے اور اس کی، اور پہلے رمضان کے احکام، پہلے محرم کے احکام ہے کہ انسان روزہ رکھے اور پھر متصل ہو، خاص طور پہ وہ جس کی اولاد نہیں ہے۔ یہ احکام حضرت زکریا نے کیا تھا، یعنی پہلی محرم کو روزہ رکھا تھا اور متصل ہوئے تھے۔ اس متصل ہونے میں انہیں یہ 5 مقامات دکھائے گئے پنجتن پاک کے۔ جب وہ امام حسین تک پہنچے تو حزن کی کیفیت طاری ہو گئی اور ان کے اندر انہوں نے گریہ شروع کیا۔ اس گریہ کی حالت میں انہوں نے حضرت یحییٰ کو طلب کیا، اپنے بیٹے کو طلب کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کا مقام دیکھا تو خود تمنا کی کہ پروردگار مجھے بھی اولاد عطا کر کہ میں بھی اس کو اسی راستے میں قربان کروں اور اس کیفیت کو محسوس کروں جس حد تک ہو سکتا ہے جسے رسول خدا محسوس کریں گے۔ یعنی یہ مقام آسان مقام نہیں ہے، یہ بہت بلند مقام ہے کہ جسے ہمارے لیے تو نارمل عادی ہو گیا ہے، انبیاء اس کو باقاعدہ ادا کرتے تھے، اور حضرت زکریا نے اس مقام کو ادا کیا، پھر خدا نے انہیں حضرت یحییٰ جیسا فرزند عطا کیا جسے اسی راہ میں مارا گیا اور کئی عرصے تک ان کا سر کٹا ہوا بیابانوں میں پڑا رہا اور اس میں سے خون نکلتا رہا۔ اس یاد کی خاطر سے قربانی دی گئی، ہر نبی سے متصل ہوا ہے۔ ذبح عظیم جہاں قرآن کہہ رہا ہے، اس ذبح عظیم کے لیے حضرت ابراہیم نے بھی اپنے بیٹے کو اس مقام پہ لے کر آئے کہ اسے قربان کریں، جسے پروردگار نے قبول کیا اور اس کے بجائے جو ہے وہ جانور دیا۔ لیکن حضرت ابراہیم کو بھی اس مقام تک پہنچنے کے لیے امتحان دینا پڑا۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ امام نے اپنے باطن میں ان ساری بلاؤں کو سمیٹا ہے اور پھر اس میں سے بشریت تک کو بچانے کے لیے اس سفر کو طے کیا ہے۔ عاشورہ ایک ظاہر ہے، عاشورہ کا ایک باطن بھی ہے۔ اس باطن کی جو ضیافت ہے، میزبانی ہے، اس کا میزبان پروردگار ہے، کہ پروردگار اس کا میزبان ہے، کہ جہاں امام حسین کو دعوت دی گئی اور سب سے پہلے امام حسین نے خود سب کچھ اپنے اوپر لیا اور پھر اپنے ساتھ لوگوں کو تیار کیا کہ وہ اس راستے سے اسی طرح اسی حالت میں گزرے، جو گزریں گے تو وہ پھر ایک مقام پہ پہنچیں گے۔ اور ہمیں بھی دعوت دی کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ راستہ بند ہو گیا، یہ راستہ یقیناً اصحاب امام حسین جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اس راستے کو کھلا رکھا ہے۔ پہلی شرط بکا، گریہ ہے، گریہ شہید الشہداء کے اوپر۔ ہم پورے سال کچھ بھی کریں، لیکن جب ماہ محرم آتا ہے تو جب کہیں فرض عزا پچھتی ہے، جہاں کہیں پہ بھی ذکر شروع ہوتا ہے، چاہے وہ سلام ہو، چاہے وہ مرثیہ ہو، چاہے وہ نوحہ ہو، کچھ بھی ہو، خود بخود ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ انسان کو رلانا آسان نہیں ہے، وہ بھی ایک نام پہ
پوری دنیا کے کروڑوں لوگ گریا کریں، یہ آسان نہیں ہے. یعنی اس ایک نام اس وجود میں اتنا سب کچھ سمیٹ لیا کہ جیسے ہی وہ ذکر ہوگا آنکھیں نم ہونا شروع ہو جائیں گی. اور پھر اس گریے کے لیے جو بیان کیا کہ چاہے تم اگر رو نہیں سکتے تو رونے والی شکل بناؤ. کیوں؟ کیونکہ مہم ہے یہ. ایک قطرہ بھی تمہارے آنکھوں میں ہوگا تو تمہارے گناہ اور گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف ہو جائیں گے. لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ایسا نہیں ہے. ہم لوگ بعض اوقات پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا یہ کیا بات ہوئی، مطلب جو رو لے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. معاف ہو جائیں گے، حدیث ہے، معاف ہو جائیں گے. روز قیامت میں جہاں آنکھیں پریشان ہوں گی اور رو رہی ہوں گی قیامت والے دن، مگر وہ آنکھ جو حسین ابن علی پر گریہ کی ہوگی وہ وہاں خوشحال ہوگی. یعنی مقام عطا کر رہا ہے خدا، موقع دے رہا ہے. لیکن ظاہر ہے جب ایک شخص آئے گا گریہ کرے گا تو امام فرماتے ہیں کہ طہارت کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. یعنی جب گناہ آپ کے معاف ہو جائیں، گناہ آپ کے ختم ہو جائیں تو آپ پاک ہو گئے. اب جب یہ پاک ہو گیا تو یہ پہلی شرط ہے. یعنی اب اگلے مراحل شروع ہوں گے. اب ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ انسان آئے گریہ کرے پاک ہو جائے پھر جا کے باہر گناہ کرے. نہیں، ایسا شخص امام کو نہیں چاہیے. شخص وہی چاہیے کہ جب ایک دفعہ آیا پاک ہو گیا تو اب اگلے مرحلے میں داخل ہو. دوسری چیز جو امام نے فرمائی کہ وہ یہ ہے کہ اب ان کو، اور امام نے کہا کہ اگر اور چاہتے ہو کہ تمہارے ثواب بڑھ جائیں، تمہاری چیزیں بڑھ جائیں تو پھر زیارت ہے. زیارت امام حسین ہے. یعنی پھر تم زیارت کی طرح پڑھو. زیارت ظاہر کے اندر بھی ہے، جو بھی تمہارے پاس دوش ہے، جو بھی تمہارے پاس سب کچھ ہے، ان سب کو اٹھاؤ اور زیارت کی طرف پڑھو. وہ ایک زیارت تو ظاہری ہے کہ جو انسان ادا کرتا ہے کہ خدا کرے ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو. دوسری زیارت یعنی ملاقات ہے. یعنی انسان امام سے ملاقات کرے. اب یہ ایک ملاقات ضروری نہیں ہے کہ آپ وہیں جا کے کریں. راہ دور سے بھی آپ ملاقات زیارت کر سکتے ہیں. ایک تو متن زیارت پڑھنے سے بھی ہو جائے گی، دوسرا اپنے وجود کو امام کی طرف تیار کرنا زیارت ہے. یعنی جب آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں، کسی سے ملنے جا رہے ہیں، زیارت کے معنی ملاقات کے ہیں. اب آپ جب ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو اب آپ کو کیسے جانا ہوگا؟ اب آپ دنیا میں کسی سے ملتے ہیں، کسی شخص سے ملتے ہیں، جتنی بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے آپ کے ملاقات جانے تک آپ اپنے آپ کو بڑا تیار کرتے ہیں. آپ ایکٹیو ہوں، چاہے ظاہری لباس ہو یا اس سے ملاقات کرنے کے لیے جو اور چیزیں ریکوائرڈ ہوں. امام سے ملاقات کتنی تیاری کی ضرورت ہے؟ محرم امام سے ملاقات کے لیے ہے، امام سے امام تک پہنچنے کے لیے ہے. تو کیا میں اپنی زندگی کے معاملوں کو اس طرح ایڈجسٹ کر رہا ہوں کہ میں امام سے ملاقات کروں گا؟ اور ظاہر میں بھی امام کے ظاہر کی بھی اتنی بڑی جو ہے وہ مقامات ہیں کہ خود حدیث میں بیان ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں خود بیان ہوتا ہے کہ امام کی زیارت پہ جو شخص آتا ہے امام اس کے نام کو اس کے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ جانتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ آئیں تو یہاں آئے تو آپ کو شاید کوئی آپ کو نہیں جانتا یا آپ کو مینجمنٹ کے لوگ نہیں جانتے یا میرے خیر میں کیا فائدہ کہ میں آپ کو جانوں. لیکن امام ایسا نہیں ہے. امام کی جو زیارت پہ جاتا ہے، اب چاہے آپ زیارت وہاں جا کے کریں، چاہے زیارت وہ شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد. امام نے پوچھا کہ تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو ہر روز؟ کہا مولا ہر روز کہاں؟ کہا ہر ہفتے؟ کہا مولا ہر ہفتے کیسے جائے؟ کہا ہر مہینے؟ کہا مولا نہیں مطلب سال میں کچھ مرتبہ. کہا کیوں؟ کہا مولا ممکن کیسے، دور ہے ہم کیسے جائیں؟ کہا کہ تم کہیں پہ بھی ہو، کھلے آسمان نیچے جاؤ اور 3 دفعہ کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ.
کہیں پہ بھی ہو، یعنی زیارت ہو گئی۔ حدیث عزیزان محترم، ہمیں اصل میں ہمیں اپنے ائمہ کے الفاظ پر یقین نہیں ہے۔ مانتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں مانتے، یقین کا تعلق وجود سے ہوتا ہے۔ علم ہر کوئی رکھتا ہے، علم ہے، یہ بات ہے، علم ہے، علم میں ہونا الگ ہوتا ہے، اس بات پر یقین ہو جانا الگ مقام ہے۔ منزلت یقین پہ پہنچے انسان، جیسے ہے ویسے، وہ اگر ہے تو اس کا مطلب ہے جب امام کہہ رہے ہیں تو زیارت ہوگی، تو جب زیارت ہوگی تو ملاقات ہوگی نا۔ تو اب جب یہ ملاقات ہوگی تو میں کیسا ہوں، ان سے ملنے آیا ہوں، تیار ہوں۔ یہاں سے جب سلام بھیجا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے جواب نہ آئے، سنائی نہیں دے، وہ ایک الگ بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غفلت کے پردے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، خانہ خاص۔ ایک شخص تھا، کربلا کے اطراف میں رہتا تھا، اور ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ میں زیارت پہ گیا ہوں سید الشہداء کی، وہیں کے عالم تھے، اور میں زیارت کر رہا ہوں، اور باب قبلہ سے ایک جوان آیا، اس نے بھی زیارت کی، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ اندر سے جب اس نے سلام کیا تو اندر سے امام اس کو جواب دے رہے ہیں اور یہ مسکرا رہا ہے۔ کہا یہ میں نے خواب دیکھا، دوسرے دن شب جمعہ تھی، میں پہنچا اور اسی مقام پہ میں نے اس جوان کو دیکھا، اور میں نے دیکھا اس نے اسی طریقے سے سلام کیا، اور سامنے تو ظاہر ہے مجھے نظر نہیں آیا، لیکن دیکھا کہ یہ جوان مسکرا رہا ہے۔ جب اس کا وقت گزر گیا، جب اس نے زیارت کر لی تو میں نے کہا کہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے ایسے ایسے خواب میں دیکھا کہ جب تم زیارت کرتے ہو تو اندر سے امام تمہیں جواب دے رہے ہیں، تم تو کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا میں کربلا سے تھوڑے فاصلے پہ رہتا ہوں، اور میرے ماں باپ مریض ہیں، وہ آ نہیں سکتے، تو میں ہر جمعرات کو ایک کو لے کر آتا ہوں، ایک ہی سواری ہے، ایک ایک کو لے کے آتا ہوں۔ تو جس دن میرے والد کی نوبت تھی، باری تھی، ان کو لانا، تو بارش تھی بڑی شدید، تو میری والدہ نے بھی اظہار کیا کہ میرا بھی آج دل چاہ رہا ہے۔ سواری میرے پاس ایک ہی تھی، تو میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر سوار کیا اور دونوں کو زیارت پہ لے کر آیا۔ کہا اس دن سے جب بھی میں امام کو سلام کرتا ہوں، امام میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی زیارت یہ ہے، یعنی بہرحال ایک ظاہر کی خدمت، دوسرا والدین کی خدمت، تیسرا اپنے وظیفے پہ عمل کرنا، واجبات کو ادا کرنا۔ زیارت یہی ہے، میں امام سے ملاقات کروں، میں امام سے ملوں، اور میرے واجبات سارے جو ہیں وہ گرے ہوئے ہیں، واجبات ہی نہیں پورے ہو رہے، میرے اطراف میں میرے معاملات، میرے لین دین، میرا رہنا سہنا، میری گفتگو، میرے والدین، میرے بہن بھائی، میری اولاد، میری زوجہ، یہ معاملات اکھڑے ہوئے ہیں، مشکلات کا شکار ہوں میں، اور پھر میں کہوں مولا سلام، کہاں جواب دیں گے مولا؟ کیسے جواب دیں گے؟ میں آمادہ نہیں ہوں، میں سمجھ نہیں رہا کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ زیارت اسے کہتے ہیں۔ صرف یہ تو نہیں کہ جب آپ کربلا جانے لگیں تو آپ بولیں توبہ استغفار، جیسے حج پہ لوگ جاتے ہیں، معاف کر دیں معاف کر دیں۔ معافی وہ بھی دل سے کہاں مانگتے ہیں؟ واٹس ایپ کا دور ہے، واٹس ایپ کا میسج چلا دیتے ہیں، بھائی معاف کر دیجیے گا، ایسے تھوڑی معافی ہوتی ہے۔ معافی تو وہ ہے جس کا دل دکھایا ہے، اس کا دل آپ کو معاف کرے۔ آپ نے جس کا دل دکھایا اس سے معافی مانگے۔ براڈ کاسٹ لسٹ کو معافی بھیجنے سے تھوڑی معافی مل جاتی ہے کوئی۔ آپ کو اور ہمیں نہیں پتا ہم نے کس کا دل دکھایا ہے، ہم کس کو جو ہے وہ زبان سے دکھایا ہے، کسی کو کسی دکھایا ہے۔ سنگین معاملہ ہے۔ شیخ مقدس اردبیلی جو بہت بڑے عالم دین تھے، جو جاتے تھے تو مولا کے نجف میں حرم کے دروازے کھل جایا کرتے تھے رات کو، اس مقام پر وقت کے امام سے ملاقات، کہ خود امام ایک ہی سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مقدس اردبیلی کو نہیں پتا، لیکن امام اس سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ سنا ہے مقدس اردبیلی کوئی، ہاں ایک آپ سب طالب علم ہے۔ یعنی انسان کتنا نفس کو اپنے جو ہے وہاں، وہ جب کربلا کی زیارت پہ جا رہے ہیں نجف سے، تو انہوں نے سواری کے لیے ایک جانور کرائے پہ لیا اور جانے لگے۔ رستے میں کسی نے خط دیا، نامہ، لیٹر، اس کو
کربلا میں کسی کو دے دیجیے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیا, اور سواری کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے ہیں. تو کسی نے بولا کہ آپ اس پر سوار کیوں نہیں ہو رہے, تو آپ نے لی ہے. کہتے جب میں نے اس سے لی تھی تو یہ کہا تھا کہ میں نے کربلا جانا ہے, اس خط نے کربلا نہیں جانا. کتنا حقوق الناس کا خیال ہے, اور ہم تو پارے پارے کر رہے ہیں لوگوں کے حقوق کو. ہم تو کسی کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں. آج انسانیت کہاں پہنچ گئی؟ آج کے سامنے حالات آپ کے سامنے دیکھیں, دنیا کس ظلم و ستم پہ پہنچ گئی ہے. اپنے ملک کو دیکھ لیں آپ, جو بھی حاکم آتا ہے, حکمراں بنتا ہے, وہ تیر تیر اور زخمی کر دیتا ہے قوم کو, جہاں تک نوچ سکتا ہے نوچتا ہے. اور ہم ہی میں سے آتا ہے, باہر سے تھوڑی آتا ہے کوئی, ہم ہی میں سے آتا ہے. ہمیں بڑا برا لگ رہا ہوتا ہے, ہمیں بھی موقع ملے گا, ہم بھی یہ کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سسٹم ایسا ڈیزائنڈ ہے کہ جو اوپر آئے گا کرپٹ ہوگا, جو بھی اوپر آئے گا. بنایا ایسا گیا ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجوہات ہم خود ہیں. جب ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے اپنے چھوٹے سے معاملے میں, تو بڑے معاملے میں کیسے ملک کی اصلاح ہوگی؟ یہاں کیسے ہم امام سے ملاقات کریں گے؟ ہم کہاں امام کو دعوت دیں گے؟ اور کس طرح ہم امام تک پہنچیں گے؟ تو ہم اگر اس زیارت کے مفہوم کو سمجھ لیں عام سے الفاظ میں بھی, تو ہمارے اندر تبدیلی آ جائے گی. اور کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ جب تک صحیح نہیں ہوگا, ہم اپنے وقت کے امام کی زیارت کیسے کریں گے, کس طرح کریں گے, کس وجود سے کریں گے؟ چھپا تو نہیں سکتا امام سے آپ امام سے, میں آپ سے بہت سی چیزیں چھپا سکتا ہوں, آپ کو نہیں بتاؤں بہت ساری باتیں, جھوٹ بھی خدا نخواستہ بول دوں. امام سے تو نہیں چھپا سکتے ہم. امام کو تو سب پتہ ہے. ہمارے اعمال روایات کے مطابق ہفتے میں 2 دن امام کے پاس جاتے ہیں. اس کے علاوہ امام ویسے بھی حاضر ہے, ہم غائب ہیں, امام تو حاضر ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا. آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ ہمارے دلوں میں جو غفلت کی لیریں آ گئی ہیں, اس کی وجہ سے ہم امام کو نہیں دیکھ پاتے, ورنہ امام حاضر ہے اور ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اور آپ سوچیں کہ جب میرے عمل کو کوئی دیکھ رہا ہو اور میں غافل ہوں, کس طرح ہوگا, کس طرح ہم کربلا پہنچیں گے, اور کتنی دیر ہم اور لگائیں گے. عزیزان محترم, 1181 سال ہو گئے امام کی غیبت کو, غیبت صغرا اور کبرا دونوں کو. 1181, 1200 کے آس پاس ہو گئے. کتنا دیر اور کریں؟ کیوں نہیں آتے امام؟ قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارا ہے. آیت اللہ بہبانی سید مہدی شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ ان کو امام جب بھی یہ دعا کرتے تھے تو انہیں اندر ایک شکوہ رہتا تھا کہ امام کیوں نہیں آتے. تو جب سید الشہداء کے حرم پہنچے قبے کے نیچے, تو وہاں انہوں نے زیارت کی, دعا کی, اندر یہی ایک شکوہ, امام کیوں نہیں آ رہے, اتنے سارے لوگ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ قبے کے نیچے وہ جگہ ہے کہ جہاں دعا مستجاب ہوتی ہے, دعا مستجاب ہے. تو اسی حالت میں امام نے اپنا تشرف ظاہر کر دیا. ان کو امام نظر آ گئے, تو امام نے کہا کہ جاننا چاہتے ہو کہ میں کیوں نہیں آتا؟ کہا. تو امام نے ان کے کانوں سے پردہ ہٹایا, تو جتنے لوگ دعا کر رہے تھے سب کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. وہ جگہ جہاں دعا مستجاب ہے, وہاں کیا دعا ہو رہی ہے؟ خدا مجھے اولاد دے دے امام حسین کے صدقے, خدا مجھے روزگار دے دے, مجھے گھر دے دے, مجھے ہی دے دے. تو امام نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں دعا مستجاب ہوتی ہے, میرے لیے دعا کوئی نہیں کر رہا. تو جب ہم دعا ہی نہیں کر رہے تو باقی معاملات کیسے طے ہوں گے؟ دعا کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ دعا لفظ تھوڑی ہے. دعا مقام تمنا اور مقام طلب ہے. اگر آپ پہنچ جائیں اس لفظ کے اوپر, یعنی مقام ہے دعا, یعنی جب میں دعا مانگتا ہوں تو کسی چیز کی تمنا کر رہا ہوں,
اور اس تمنا کے مقام پر پہنچنا چاہتا ہوں. چاہے مادی بھی چیز ہے، اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے مل جائے یا میں یہاں پہنچ جاؤں تو ایک مقام ہے نا، اس کی تمنا کر رہا ہوں، ایک چیز کی طلب کر رہا ہوں. تو کیا میری ان تمناؤں اور طلب میں وقت کا امام ہے یا نہیں ہے؟ تو میں کیسے پہنچوں گا؟ کربلا آسان نہیں ہے، کربلا بہت کچھ مانگتی ہے. پہلا چیز ہی آپ کا اپنا وجود ہے، وہ آئے گا تو باقی معاملات طے ہوں گے. یہاں امام نے کہا پہلی چیز بخا، گریا پاک کرو، پھر زیارت کے بعد امام کہتے ہیں پھر ہمارے دشمنوں پر، سید الشہداء کے دشمنوں پر لعن کرو، تبرہ کرو. یعنی کیا؟ یعنی ان سے بیزاری کا اظہار کرو. جب تک تم بیزاری کا اظہار کرو گے تو پھر ان کے مقابلے میں اپنی صف قائم کرو گے. جب دشمن تمہیں نشاندہی ہو جائے گا کہ یہ دشمن ہے سید الشہداء کا، تو اس کے مقابلے میں اپنی صفوں کو لے کر آؤ گے. تو یہاں یہ بہت ضروری ہے کہ بہرحال جو حالات آج کل چل رہے ہیں وہاں یہ بات بتانا کہ لعن کے معنی گالی گلوچ کے نہیں ہیں، سب اور شتم کے نہیں ہیں. خود نہج البلاغہ میں مولا متقیان نے ایک جنگ میں اپنے اصحاب کو کہا کہ مقابل والوں کو سب و شتم نہیں کرو. سب و شتم کیا ہوتی ہے؟ یعنی گالی گلوچ دینا، غلط لفظوں کا استعمال کرنا. لعن سے منع نہیں ہے، لعن قرآن بھی کر رہا ہے. لعن کے معنی ہی خدا کی رحمت سے دور کرنا، کہ خدا کی لعنت یعنی اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے. لیکن جس طرح ہمارے مراجع کرام نے فتوے دیے ہیں آج کل کے دور کو، اسی طرح انجام دیں. جو مقدسات ہیں ان کا احترام کریں، اور یہ نہیں کہا کہ آپ اپنا عقیدہ چینج کریں، یہ کسی نے نہیں کہا. آپ احترام کریں اپنی گفتگوؤں میں چیزوں کو. اور دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار. اب جو بھی دشمن ہے، اور ہر کوئی دشمن آنے، چاہے وہ اہل سنت ہوں چاہے وہ دوسرے فرقے ہوں، سب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اور جب آپ ایسا کہیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گے کہ وہ بھی، ان کو بھی غم اور غصہ ہے، وہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. ہر کسی کے محبت کے مقامات میں بے شک فرق ہو سکتا ہے، لیکن اصل ہدف ہے کہ اس تک ضرورت یہ ہے کہ اتحاد کی فضا قائم کرتے ہوئے دشمن کے اس اصل ہدف کو ختم کرنا ہے کہ جو آپس میں ملک کو برباد کرنے کے لیے چاہ رہا ہے. کیونکہ بہرحال باہر کی فنڈنگ ہے تو وہ اثر تو دکھاتی ہے، چاہے وہ ہماری طرف سے ہو چاہے وہ ان کی طرف سے ہو. اور دونوں ایجنٹ ہیں، جو بھی امت کو لڑانے کا کام کرے وہ ایجنٹ ہے. اب لوگوں کو برا لگتا ہے وہاں ایجنٹ ہے، اور کیا؟ جب مصلحت، جب آپ کے دین کے رہنما اور لیڈر جب ایک بیان دے رہے ہوں، جب وہ آپ کے لیے ایک واضح حکمت عملی بیان کر رہے ہوں، تو پھر آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح کی گفتگویں کریں، اس طرح کی چیزیں پڑھیں آ کے ممبر سے یا بات کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی اور چلا رہا ہے تاکہ ہم اس ملک وطن پاکستان میں اتحاد کی فضا کو خراب کریں، دشمنی پیدا کریں، اور اس کے نتائج ملک کی سلامتی خطرے میں ہو. تو یہ ہر کسی کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے اپنی صفوں کے اندر کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ عقل اور سمجھنے کے ساتھ دے. دشمن ہوا دینا چاہ رہا ہے آج کل ان سارے معاملات کو، تو بہت عقل اور بردباری کے ساتھ ان معاملات کو طے کرنا ہے. عزیزان محترم، اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ بہرحال پہلے ایک حادثہ ہوتا تھا، ہو گیا چلا گیا. نہیں، اب دنیا بڑی بیدار ہو گئی ہے، ہوشیار ہو گئی ہے. بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اگلی چیز جو امام فرماتے ہیں کہ اب ان مقامات کو جب تم طے کرو گے تو تم ایک ایسے مقام پہ پہنچتے ہو کہ جہاں تم جب بھی امام حسین کو یاد کرو تو یہ کرو کہ میں اس راستے پر ہوتا تو میں بھی کامیاب ہو جاتا. یعنی یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. یعنی جتنی دفعہ امام فرماتے ہیں کہ جب بھی تم سید الشہداء کو یاد کرو تو یہ طلب ضرور کرو کہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی انہی کی طرح جو آپ کے اصحاب تھے میں بھی کامیاب ہو جاتا. جتنی دفعہ تم ان کو یاد کرو گے طلب ضروری ہے.
میں امام کو یاد کروں، کربلا کے واقعے کو ذکر کروں، گریہ کروں، سب کروں، اور میں یہ تمنا نہ کروں کہ میں کربلا پہنچوں، نہیں پہنچ سکتا کربلا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ میں اس صف میں شامل، کیوں؟ کیونکہ جب میں یہ تمنا کروں گا تو میں پھر اپنے وقت کے امام کے اصحاب تک پہنچوں گا، کیونکہ یہ سب ہیں تو ایک ہی ہدف کے، اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد، سب وہی ہے۔ تو امام ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب کربلا کو یاد کرنا ہے تو اپنے آپ کو امام تک پہنچاؤ، اور یہ جب تم پہنچو گے اس مقامات پر آ کر، پھر امام جو ہے وہ چند چیزیں اور بیان کرتے ہیں کہ اگر تم درجات اعلیٰ چاہتے ہو بہشت میں تو پھر ہمارے حزن پہ حزن اختیار کرو اور ہماری فرحہ پہ خوشی اختیار کرو۔ جس طرح جس چیز پر ہم غمزدہ ہیں تم بھی غمزدہ ہو، اور جس چیز پر ہم راضی ہیں، خوش ہیں، تم بھی خوش ہو۔ یہ کرو گے تو پھر تم ہماری ولایت پہ پہنچو گے۔ یہ میں نے خلاصہ بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں اس حدیث کا بیان کیا۔ پہلی چیز بقا، دوسری زیارت، تیسری دشمن پہ لعن اور دشمن کی صفوں کے مقابلے میں آنا، دشمن شناسی، پانچویں چیز حزن کو اپنے وجود میں قائم رکھنا، جس پر امام غمگین ہو ان چیزوں پہ غمگین ہو، جس پر امام خوش اور راضی ہو اس پر اپنے آپ کو خوش اور راضی رکھنا، پھر ہم وارد ہوں گے ولایت میں۔ اب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنے مرحلے ہم طے کر رہے ہیں۔ امام حضرت ہم کہتے ہیں کہ اپنی خوشیوں میں غموں میں، جو سادہ ترجمہ کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی خوشی اور غموں میں امام کو یاد رکھیں، یہ معنی اس کے نہیں ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب امام غمگین ہوتا ہے تو مومن خود بخود غمگین رہتا ہے، جب امام خوش ہوتا ہے کسی بھی مقام پہ تو خود بخود جو آپ کے وجود میں خوشی آتی ہے وہ امام کے وجود کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے امام کس عالم میں اگر حزن میں ہے تو پھر ہمیں بھی حزن کی کیفیت خود بخود طاری ہونا ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، ولایت شرط مانگتی ہے۔ جنت میں مختلف مقامات ہیں اور سب سے بڑا مقام اصحاب سید الشہداء کا ہے۔ امام کے صحابیوں کا سب سے بڑا مقام ہے جنت میں۔ کیا مقام ہے؟ کہ وہ ہر وقت امام کے نور سے متصل ہوں گے، یعنی وہ ہر لمحے اس نور الہی جو امام کی صورت میں امام کے وجود سے نور نکل رہا ہوگا اس سے فیض حاصل کر رہے ہوں گے، اور اس طرح محو ہوں گے اس کے اندر کہ جنت کی دوسری نعمتیں رش کھائیں گی کہ کاش ہمیں دیکھ لیں۔ اس مقام پر یہ اصحاب سید الشہداء ہوں گے، اور ان میں سب سے بڑا مقام شہداء میں حضرت عباس علمدار کا ہے کہ وہ جو مقام ہوگا جس پہ سارے شہداء غبطے کھائیں گے، رش کریں گے کہ کیا مقام ہے سید الشہداء کا، حضرت عباس کا۔ خوب یہ مقامات ظاہر ہے طے کرنے پڑتے ہیں عزیزان محترم، یہ مقام ایسے تو نہیں حاصل ہوگا، اسی لیے ہمیں کربلا سے گزر کر جانا ہے اور ظہور تک جو ہے وہ اپنے آپ کو پہنچنا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ جو اصحاب تھے امام کے، ان میں کیا ایسا تھا، یعنی زہیر ابن کین کہ جو خود اپنے اندر شخصیت تھا، اپنے اندر مال دولت دنیا اور سب کچھ اس نے رکھا ہوا تھا، مالدار تھا، خیمے لگتے تھے، خیموں کو اس نے اپنے اٹھایا، لیکن روز عاشورہ اس نے کیا جملے کہے کہ جب، بلکہ اس وقت نہیں جب کہ حضرت مسلم کی جب شہادت ہوئی تو امام نے انہیں کہا کہ جانا چاہو تو چلے جاؤ، یہ تو آگے یہی ہے۔ زہر کہہ رہا اگر جملہ، آپ غور کریں، ہمارے استاد کہتے ہیں کہ میں اس جملے کو جب بھی سنتا ہوں پڑھتا ہوں تو میں تواضع کے اندر آ جاتا ہوں۔ کیا کہا؟ دنیا کی لذتیں
یا دنیا کی یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اگر دائمی بھی ہوتی یعنی ہمیشہ رہتی, یہ عیش ہمیشہ کے لیے بھی ہوتا تو بھی ہم امام آپ کو ترک نہیں کرتے. یعنی کیا دنیا کی عیش, یعنی بیماری نہیں ہوتی, ماں باپ کے جدا ہونے کا خوف نہیں ہوتا, کوئی چیز ختم ہونے کا خوف نہیں ہوتا, یہ ہمیشہ رہتا. یہ عیش و عشرت, یہ لذتیں ہمیشہ رہتی تو بھی ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے تھے. ابھی ہم تو یہ کہتے ہیں نا دنیا ٹیمپریری ہے جی, مر جائیں گے, کیا کر رہے ہیں, چھوڑیں, کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. ہم ایسے ہی اپنے کو دلاسا دیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, اگر یہ ہمیشہ ہوتی کس مقام پر تھے, کیا دیکھ رہے تھے جو ہمیں کہ جس کی ہم تمنا کرتے ہیں, یا لیتنی. کہا گیا امام جب کہہ رہے ہیں کہ تمنا کرو, امام کہہ رہے ہیں تمنا کرو اس کی کہ یا لیتنی, کاش ہم ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہوتے. کون سی چیز ہے جسے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے؟ ظاہر ہے ہم اس مقام, مطلب وہاں کربلا کے بھی شہداء میں اپنے آپس میں مقامات ہیں, سب کے مقامات ہیں. اب اس مقام پہ تو نہیں پہنچ سکتے ہم, لیکن کچھ تو درک کرنا پڑے گا نا. عزیزان محترم, زندگی گزرتی جا رہی ہے, بال سفید, داڑھی سفید, قبر تیار, اور ساری زندگی محرم مجلس سنتے رہے, اور اس کو کیا کبھی تو کیا کیا پھر, محسوس جب نہیں کیا, جب وہ جو ہر سال عطا ہو رہا ہے کربلا میں سے مجھے کتنا ملتا ہے, میں کب تیار ہوں گا, کیسے تیار ہوں گا, کب تک میں عزا خانوں میں رہوں گا, کب میں مقتل سجاؤں گا, کب سجیں گے یہ مقتل جو انتظار کر رہے ہیں. وہ کہ جو تیر کھاتے رہے سینوں پر مگر ہلے نہیں. کیا چیز تھی جنہیں انہیں, کیا چیز تھی, یعنی اصحاب امام حسین کو ترک کرنے کی ضرورت ہے زیادہ محترم. یعنی اب جب خط ملا حبیب کو تو بیٹھا نہیں گیا, ایک آگ عشق کی وجود میں لگ گئی. اسی بے چینی میں جب نکلے تو کہا مسلم ابن اوسجہ کو دیکھ کر رہے ہو, کہا میں نے رات کو خواب میں رسول خدا کو دیکھا. کہا خضاب کرو, تو کہا وہ خضاب کرنے جا رہا ہوں. کہا تعبیر سمجھ نہیں پائے. کہا کیا, کہا امام حسین کربلا پہنچے ہیں, وہاں خضاب کرنا پڑے گا. کیسا خضاب کیا مسلم نے آ کے, ہم کن مقام اعزاز, اسی لیے متصل ہوں اصحاب امام حسین سے. آیت اللہ حائری یزدی کہتے ہیں کہ میں حضرت حر سے توسل کر کے کم آیا تھا, اور میں نے کم کا حوضہ تاسیس کیا. اتنا بڑا حوضہ جہاں آج دنیا کے 110 ممالک کے طالب علم پڑھ کر پوری دنیا میں کس زبانوں میں علوم اہل بیت پھیلا رہے ہیں, یہ حضرت حر سے توسل ہے. کس اور وہ پہنچے, حبیب پہنچے. کہتے ہیں, بیان یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ گھر نہیں گئے, مسلم گھر نہیں گئے کہ میں گھر بتا دوں میں جا رہا, اسی حالت میں کربلا نکلے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے کہ شاید کوئی چیز روک نہ لے. ضبط کی انہوں نے, وجود سے باہر نکلے, اپنے وجود کو پہنچایا اس وجود پر جو کائنات کا محور تھا, جہاں سارے عالم جھکے ہوئے تھے. امام وہی ہے, عالم امکان میں نقطہ محور تک ایک نگاہ رکھتا ہو امام حسین. ہم امام کو ترک نہیں کر پاتے, ہم سمجھتے ہیں امام بس نارمل, امام مطلب کیونکہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تو ہمیں امام کا, وہاں لوگ کٹنے کو تیار تھے, فنا ہو گئے اپنی بقا کے لیے.
ایسے باقی رہے کہ آج تک ہم سلام کرتے ہیں انہیں. کیسے پہنچے؟ جب حبیب پہنچے تو گویا امام حسین منتظر ہیں حبیب کے. مقام، ہر مقام پہ ایک پرچم کو، ایک علم کو رکھا ہوا ہے کہ کسی کو دینا ہے، کیونکہ اصحاب کے سردار جو تھے وہ حبیب بن مظاہر تھے. جب دیکھا کہ دور سے کوئی دھواں اٹھ رہا ہے تو دیکھا تو حبیب پہنچے. حبیب پہنچے تو خوشی کی لہر دوڑی. جب خیموں میں آواز آئی تو بی بی نے پوچھا کہ کون ہے، کون آیا ہے؟ کہا بی بی حبیب ابن مظاہر ہے. وہ آپ جانتے ہیں نا کہ دشمن کے لشکر مل رہے تھے اور یہاں حسین کے پاس کوئی نہیں آ رہا تھا. ایسے میں جب کوئی آیا کتنی خوشی تھی کہ کوئی آیا ہے. بی بی نے پیغام بھجوایا کہ حبیب کو ہمارا سلام بھجواؤ. جب حبیب کو یہ سلام ملا تو حبیب نے کربلا کی خاک کو سر پہ ڈالا. کیا دن آ گئے، علی کی بیٹیاں ہمیں سلام دے. غربت ہے ہمارے سے. خدا آپ کو اس کا درد ہے، خدا آپ درد کو بہرحال حبیب نے اپنا کردار ادا کیا. حبیب نے شب عاشورہ جو گفتگو کہا کہ دیکھ دیر نہ کرے، یہ نہ ہو کہ صبح آل رسول کو کچھ ہو، ہمیں اس سے پہلے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے. خوب انہوں نے قربان کیا عزیزان محترم، ایسا قربان کیا. روز عاشورہ جب مسلم گرے تو حبیب پہنچے. دوست ہے، کہا کہ کوئی وصیت ہے. حبیب بھی جانتے ہیں کہ وہ بھی چلے جائیں گے، لیکن بہرحال پھر بھی کوئی وصیت ہے. تو مسلم کی وصیت کیا عجیب ہے. خدا آپ کو اس کا اجر دے. اشارہ کیا مسلم نے امام کی طرف، کہا حبیب جب تک زندہ ہو زہرا کے لال کا بال نہ ٹوٹے. اللہ یعنی خود مر جاؤ، خود کٹ جاؤ، یہ باقی رہے. اللہ اکبر. کیا انہوں نے حق ادا کیا، کیا سعید نے حق ادا کیا. تیروں کو سینے میں کھایا، گر گئے. امام کی نماز ادا ہوئی. جب گرے امام پوچھے، کہا مولا. یہ نہیں کہا عزیزان محترم میں نے بڑا کام کیا، میں نے نہیں کہا مولا میں نے وفا کی. کہا ہاں صحیح، تم ہم سے پہلے بہشت کی طرف ہو. یہ کیا تھا، یہ کیا چیز تھی جسے دنیا آج تک سمجھ نہیں پائی کہ یہ کون تھے کہ جن کی گردنوں پر تیز دھاریں چلتی رہیں مگر انہوں نے اپنے آپ کو جدا نہیں ہونے دیا. یہ صرف معرفت امام ہے. امام کو پہچاننا ہے. ہم حیات نہیں ہیں، ہماری حیات اسی امام سے متصل ہے. اور امام ہے، ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے. ایک جملے سے کربلا میں، ایک جملے سے بس آپ کی زحمت، وقت کہیں اور بھی پہنچنا ہے. ایک جملہ کہ جو 2 محرم حر نے روکا، پانی پلایا. ہزاروں کا لشکر تھا، پانی تھا امام کے پاس، جانوروں کو بھی پانی پلایا. پھر جب جانے لگے تو حر نے لگام پکڑ لی. کیا کہا؟ گستاخی امام کے کو سواری کو روکا. امام نے کہا حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. امام کے جملے ایسے نہیں تھے. امام جانتے تھے کہ حر کو کہاں سے چنگاری لگانی ہے. حر نے کیا کہا؟ مولا اگر کوئی اور ہوتا تو میں جواب دیتا،
مگر آپ کی والدہ کا احترام، بس یہ احترام حر کو بچا گیا۔ اللہ، ہاں عزیزان محترم، یہی تو نام ہے کائنات کا جو بچا سکتا ہے، اور ہے کیا ہمارے پاس؟ ہے جو پہلی محرم ہر جگہ آتی ہے، نازوں کو سمیٹنے آتی ہے اپنے بیٹے کے عزاداروں کو۔ یہی ایک نام تھا کہ حر شب عاشورہ ٹہل رہا ہے، کہا جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں۔ آ گیا، خلاصہ آ گیا، ہم نے اسے قبول کر لیا۔ آیا، جیسے آیا امام سے فوراً کہتا ہے کہ مولوی جانے دیجئے، میں آپ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا ہوں۔ خود مہمان کا زبان کہ کوئی مہمان آئے تو اسے بیٹھائے، اسے روکے، لیکن امام نے کہا جاؤ، روکا نہیں، کیونکہ جب مہمان آئے گا تو کچھ پوچھنا پڑے گا، کچھ نہیں تو پانی تو پوچھنا پڑے گا نا، لیکن اب پانی نہیں ہے، کیا پوچھے؟ کہاں جاؤ؟ جاتے ہوئے حر نے کہا مجھے اجازت دے میں خیموں سے معذرت کر لوں۔ حر اہل حرم کے خیموں کے سامنے ہے، خاک کو لی، خاک پہ بیٹھے، ہاتھوں کو جوڑا اور امام کی بہنوں سے عرض کیا کہ روز قیامت میرا قصد نہیں تھا کہ اس مقام پہ لاتا، مگر قیامت والے دن اپنی والدہ سے میری شکایت مت کیجیے۔ بس یہ کہنا تھا کہ حر چلا گیا۔ ہاں عزادارم ہوتا ہوں، حر چلا گیا، مجھے کسی اور مقام پہ لے کے جانا تھا لیکن وقت نہیں۔ ہاں حر چلا گیا، حر سے پہلے حر کا بیٹا گیا۔ حر کا بیٹا جیسے ہی گرا، حر پہنچنے لگے اس سے پہلے امام حسین پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ بس ایک جملہ کہوں گا، جب یاد آئے تو میریا کو، جن کے جوان بیٹے ہیں وہ کیا کریں نا، تو علی اکبر کو ضرور یاد کیا۔ بڑی کمائی تھی یہ امام حسین۔ امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں حر جوان بیٹے کے لاشے پہ باپ نہیں آتا، جوان بیٹے کے لاشے پہ باپ نہیں آتا۔ میں کہوں گا حر اگر کچھ سانس تمہاری بچتی تو دیکھنا کہ خود امام حسین اپنے جوان بیٹے کے لاش کس طرح آئے۔ میں علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھوں گا، ہاں بس میں صرف اتنا کہوں گا عزاداران محترم کہ حر کو یہ کہہ تو دیا مولا نے، لیکن جب علی اکبر جانے لگے نا، مل گئے نا، ملاقات ہوئی، وقت نہیں عزیزان محترم، نہ جانے وقت اتنا تیزی سے گزرتا ہے کہ غم بھی بیان نہیں ہو پاتا۔ جب یہ گزرتا ہے نا وقت، تو ہمارے لیے تو یہ تھوڑا سا وقت ہے، یہ حسین جانتا ہے کہ وقت گزرا کیسے۔ جیسے علی اکبر نے ودا کیا نا، علی اکبر کی سواری نکلی، میرے مولا پیچھے پیچھے سے آنے لگے، کہا محلن محلن یا بنیا، آہستہ چلو میرے لال، آہستہ۔ علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، کہا بابا ابھی تو مل کر آیا ہوں۔ کہا ہاں یہ تو باپ جانتا ہے نا، جوان بیٹا وہ بھی علی اکبر۔ کہا بیٹا جتنا ممکن ہو مڑتے مڑتے دیکھتے جانا علی اکبر۔ آزاداران محترم یہ ہو گیا، علی اکبر گئے، واپس بھی آئے، میں بہت تیزی سے آگے نکلوں گا، بس آخری وقت کہوں گا کہ علی اکبر کو کچھ کر سکے۔ علی اکبر نے تہ لشکر تک دشمن کو چیرا ہے، تہ لشکر تک دشمن کو چیرا ہے۔ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ بنی ہاشم کا لال ایسے نہیں، انہوں نے دھوکے سے کہ دیکھو خیموں میں کچھ ہوا، علی اکبر کی نگاہیں بس تبدیل ہونے تھی، انہوں نے نیزہ بھی ایسی جگہ لگایا کہ خون اتنا شدید نکلا کہ کہتے ہیں علی اکبر اپنے توازن کو برقرار نہ رکھ پائے۔ اسی حالت میں علی اکبر جب تھک گئے، کہاں ہیں؟ تہے دشمن ہیں۔ علی اکبر نے چاہا کہ جتنے اپنے بابا کے قریب آ سکتے تھے آئے، لیکن حالت کیا ہے؟ مقتل کہتا ہے
علی اکبر نے اپنے آپ کو سواری پہ گرا دیا. اب جہاں جہاں سے یہ سواری گزری فقطعوہ، مقتل کہتا ہے کہ تلوار سے علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. جتنا پہنچ سکتے تھے علی اکبر پہنچے. علی اکبر نے یہ نہیں کہا بابا میری مدد کو آؤ، نہیں، جب گرے ہیں تو صرف یہی کہا بابا میرا سلام. اب میں نہیں جانتا کہ کس طرح امام حسین علی اکبر کے بدن پر پہنچے. ہاں یہ ضرور بیان ہوتا ہے کہ مولا نے دو زانو ہو کر سینے پہ ہاتھ رکھ کر علی اکبر کے سینے سے اس ٹوٹے ہوئے نیزے کو نکالا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پر رکھا اور پھر کہا کہ علی اکبر تیرے بعد اس دنیا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار جہاں بھی ماتم مجلس جلوس عزاداری اور ان کی حفاظت فرما. پروردگار دشمنوں کو نیست و نابود فرما. پروردگار مومنین کی عزاداروں کی جان مال کی حفاظت فرما. پروردگار آپس میں محبت اتفاق کی فضا کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. دشمنان اسلام دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما. پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. بہت سارے لوگ مریض ہیں، وائرس کی وجہ سے بھی مریض ہیں، میرے چچا بھی مریض ہیں. پروردگار ان سب کو بیمار کربلا کے سب کی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. ماتم حسین.